بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریٹائرڈ میجر جنرل آصف علی خان, پروفیسر آف کارڈیک سرجری. میں آج کویشچن آنسر سیشن ہے. اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہارٹ بلاک کیا ہوتا ہے. جس طرح ہمارے گھر کے اندر ایک کیبل سسٹم ہوتا ہے اور بجلی کرنٹ آتے ہیں تو تب بلب جلتے ہیں. ہارٹ کو چلانے کے لیے ایک اندر ایک کیبل سسٹم ہے. جب اس کیبل سسٹم میں بلاکیج آ جائے, شارٹ ہو جائے, تو آپ کا ہارٹ ریٹ کم ہو جاتا ہے. اس کی مختلف کیٹیگریز ہیں, لیکن آپ کو میں سمپل یہی بتاتا ہوں کہ ہم ہارٹ بلاک اس کو کہتے ہیں. نارملی ہماری ہارٹ بیٹ تقریباً 60 سے لے کے 90 تک ویری کرتی ہے. جب ہم دوڑ رہے ہوتے ہیں, ہنس رہے ہوتے ہیں, ہم غصے میں ہوتے ہیں, ہمارا ہارٹ ریٹ بڑھ جاتا ہے. جب ہم آرام سے سوئے ہوتے ہیں ہمارا ہارٹ ریٹ کم ہو جاتا ہے. جب یہی ہارٹ ریٹ 50 سے نیچے ہو جائے, 45 سے نیچے ہو جائے, تو ہمیں چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں, ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے اس سے. اس کو ہم کہتے ہیں ہارٹ بلاک. اور یہ جو ہارٹ کے اندر کیبل سسٹم ہے اس کے شارٹ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ ہارٹ بلاک بڑی سیریس ایمرجنسی ہے کہ جب بھی کبھی ہو تو آپ کو فوراً ایک کارڈیالوجی کے سیٹ اپ میں جانا چاہیے جہاں پہ یہ چیزیں پریکٹس ہوتی ہیں. اس کو ٹیمپریری ہم ایک پیس میکر ڈالتے ہیں, جس کو ایک لیڈ ڈال کے ہم ایک عام وین کے تھرو ہارٹ کے اندر چلے جاتے ہیں. وہ لیڈ کو ایک بیٹری سے کنیکٹ کر دیتے ہیں اور بیٹری اس کو چلا دیتی ہے. تو ہم اس کو 70 سے 90 کے درمیان اس کا ہارٹ ریٹ رکھتے ہیں تو کام چل جاتا ہے. اگر اس کا ہارٹ بلاک خود وہ ٹھیک ہو گیا تو ٹھیک, نہیں تو پھر ہمیں پرماننٹ پیس میکر ڈالنا پڑتا ہے, جو کہ الیکٹرو فزیولوجسٹ ہیں وہ آج کل وہ ڈالتے ہیں. تو یہ ایک روٹین کی بیماری ہے, ایلڈرلی گروپ میں ہوتی ہے. کسی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے, ہارٹ اٹیک کے بعد بھی ہو سکتی ہے, اور بغیر کسی وجہ کی بھی ہو سکتی ہے. بچوں میں بھی ہو سکتی ہے, جوانوں میں بھی ہو سکتی ہے. کنجنٹل یہ ہارٹ بلاکس ہوتے ہیں. تو یہ ان کو ایک ہمارے امراض قلب ان کو دیکھتا ہے, ECG کرتا ہے, ہارٹ ریٹ دیکھتا ہے, اور اس کے پہلے ہم ٹیمپریری پیس میکر ڈالتے ہیں, اس کے بعد پرماننٹ پیس میکر ڈالتے ہیں. اس کا پکا حل ہے. پیس میکر بھی مختلف قسم کے ہوتے ہیں, کوئی سنگل چیمبر ہوتے ہیں, کوئی ڈوئل چیمبر ہوتے ہیں, کوئی ایسے ہیں جن کی بڑی لمبی عمر ہوتی ہے, آف کورس پھر اتنی مہنگے ہوتے ہیں. تو یہ ایک روٹین کا مسئلہ ہے, کوئی اس میں کسی قسم کی پیچیدگی ہے اور کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے. اب میں آتا ہوں سوال و جوابوں پہ. تو مہا علی فرام شکر گڑھ ہے, ان کا یہ ہے کہ میرا یہ سوال ہے کہ ایک سٹنٹ ڈالنے کے بعد ہمیں کیا احتیاط کرنی چاہیے. مہا مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ سٹنٹ ڈالتے ہیں تو یہ پکا علاج نہیں ہے. ایک بلاکیج ہے کورونری آرٹریز میں, جس کے اندر ایک سپرنگ ڈال کے آپ اس کو بلاکیج کو دور کر دیتے ہیں اور بلڈ فلو چلتی ہے. لیکن یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ پکا علاج نہیں ہے. اس کے ایک تو یہ ہے کہ آپ کی قسمت ہے, کس ٹائپ کی لین ہے, کس طرح کا پیشنٹ ہے. کہ چلیں تو کئی سال چل جاتے ہیں, نہ چلیں تو مہینہ 2 مہینے بعد یہ بند ہو جاتے ہیں, یہ تنگ ہو جاتے ہیں. ان کے ساتھ ہمیں 2-3 دوائیاں ضرور کھانی پڑتی ہیں. خون پتلا کرنے والی گولی, جو ہم بتاتے ہیں کہ کون سی گولی کھانی. ایک کولیسٹرول لوئرنگ ڈرگ اسٹیٹنز جس کو ہم کہتے ہیں, اور اگر اس کا بی پی زیادہ ہے تو اس کے لیے گولی, اور ساتھ اگر شوگر ہے تو اس کی گولی. تو یہ چند دوائیاں ان کو کھانی پڑتی ہیں. ان کا ریگولر چیک اپ ان کا ہوتا ہے. جب کبھی یہ بند ہو جائیں تو پھر اس کے بعد پھر ہم عموماً سٹنٹ کے اوپر سٹنٹ نہیں ڈالتے, پھر ہم سرجری کی طرف جاتے ہیں. اس کے علاوہ جی ہمارے ایک اور صاحب ہیں سید وقاص فرام سندھ. تو ان کے 5 سال کا بیٹا ہے, 2 آپریشن پہلے کروا چکا ہوں جو کہ خاص ریکور نہیں ہوئی. آپ کو رپورٹ بھیجی ہے. تو آپ کے بچے کا جو میں نے دیکھا ہے وہ اس میں کمپلیٹ AVSD لکھا ہوا ہے, ایک DORV لکھا ہوا ہے, یعنی کہ obstruction. کمپلیٹ AVSD کا مطلب ہے کہ آپ کے ایٹریم لیول پہ بھی سوراخ ہے, وینٹریکل لیول پہ بھی سوراخ ہے, اور ویل آپ کے لیک کر رہے ہیں. آگے رستے میں رکاوٹ ہے جس کو ہم لیفٹ وینٹریکل آؤٹر ٹریکٹ obstruction کہتے ہیں. ان انفیکٹ کہ آپ کا کمپلیٹ AVSD ود ٹاپ والی بنتی ہے, اور آپ کا دل پر بھی ویل بھی تھم ہے. اس کے لیے انہوں نے آپ کا گلینس بائی ڈائریکشن کیا ہے, اور ایک طرف نہیں دونوں طرف کی ہے, رائٹ اور لیفٹ. یہی اس کی ٹریٹمنٹ ہے. آپ کے جو ایکو کی ہیں اس میں یہ دونوں کے دونوں چل رہے ہیں. آپ کو کسی قسم کی فکر نہیں کرنی چاہیے. کبھی آپ کو موقع والے پنڈی میں آ جائے, ہم آپ کو دوبارہ ٹیسٹ کر کے آپ کو ریشور کر دیں گے. لیکن آپ کا آپریشن ٹھیک ہوا ہے. آپ کا یہ دونوں کے دونوں جو بائی ڈائریکشن بائی لیٹرل گلینس شنٹ ہیں یہ دونوں چل رہے ہیں. تو آپ کو کسی قسم کی فکر نہیں ہے. بہرحال کبھی آپ کو پنڈی آنا ہو تو آپ آ جائیں گے, ایکو کر کے آپ کو ڈیٹیل میں بتا دوں گا. اسد علی صاحب ہیں فرام ہری پور. ان کو کہا کہ مجھے چیسٹ, ان کی 28 سال عمر ہے, کہا مجھے چیسٹ پین ہوتی ہے, اور ان کے ساتھ ان کا ہارٹ ریٹ ذرا زیادہ ہوتا ہے, اور مختلف دوائیاں یہ لے رہے ہیں, انہوں نے مجھے بتایا. اب بات یہ ہے کہ ECG ہوگی. ECG میں ضروری نہیں آپ کو پتہ چل سکے کہ دل کی پرابلم ہے یا نہیں ہے. یعنی ECG نارمل ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو دل کی پرابلم نہیں ہے. دوسرا ہے آپ کا ایکو آپ کا دل کا فنکشن بتاتا ہے. یہ بتاتا ہے کہ آپ کی دل کی کوئی خاص پورشن صحیح چل رہا ہے یا کم چل رہا ہے یا نہیں چل رہا. ایکو آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ دل کا آپ کا نارمل ہے یا نہیں. اس طرح ETT ہے. ETT آپ نے 10-15 منٹ کر لی تو اس کا قطعاً مطلب نہیں ہے کہ آپ دل کا آپ کا کلیئر ہو گیا. یہ ایک اسکریننگ ٹیسٹ ہے.
آپ 28 سال میں ہیں، لائکلی تو یہی ہے کہ آپ کو دل کی پرابلم نہیں ہے. آپ کو جو پین ہو رہا ہے یہ ٹینشن سے، اسٹریس سے ہو رہا ہے. دھڑکن آپ کی ٹینشن اسٹریس سے بڑھ رہی ہے. پھر بھی اگر آپ کو پین ہے تو اس کا اگلا ٹیسٹ جو ہے وہ ہمارے پاس سی ٹی انجیو ہے. 28 سال کی عمر میں ہم کرتے ہیں. یہ سی ٹی اسکین ہے ہارٹ کا، جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آپ کی رگم میں کہیں بلاکیج ہے کہ نہیں ہے. آپ سی ٹی اسکین کروائیں، آپ آئیں، ہم کروائیں گے. اگر سی ٹی اسکین کلیئر ہے تو پھر تو آپ کو دل کا مسئلہ کوئی نہیں ہے. جو دھڑکن ہے یہ ایک اور چیز ہے. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جس طرح میں نے پہلے کہا ہے کہ ویڈیو میں کہ ہمارے دل کے اندر ایک کیبل سسٹم ہوتا ہے. جب تک کیبل سسٹم شارٹ ہو جائے، ڈیمیج ہو جائے تو ہارٹ بلاک ہو جاتا ہے. شارٹ ہو جائے تو آپ کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے. اس کے لیے ہم ایک ہولڈر مانیٹر لگواتے ہیں 24 آورس تو 48 آورس، جو میں یہ بتا دیتا ہے کہ آپ کی دھڑکن کس ٹائپ کی ہے. اگر بنائن قسم کی دھڑکن تیز ہوتی ہے تو اس کے لیے دوائیاں ہیں جو بالکل آپ صحیح دوائیاں کھا رہے ہیں. اگر چیسٹ پین کا موسٹ پبلی کارڈک نہیں ہے، لیکن سی ٹی اسکین کا لیں، ہم آپ کو کنفرم کر دیں گے کہ یہ کارڈک پین نہیں. بابر صاحب ہیں فرام جنگ. میری عمر 20 سال ہے، 2 سال سے بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے اور دل کی دھڑکن تیز جاتی ہے. آپ بلڈ پریشر کی گولیاں کھا رہے ہیں، کنکار کھا رہے ہیں. آپ نے یہ پوچھا ہے کہ میری دل کی دھڑکن ٹھیک ہے یا دل کی دھڑکن مستقل تیز کیوں رہتی ہے، اس کی وجہ دل کا مسئلہ ہے کچھ اور ہے. تو آپ نے بتایا 20 سال. انفارچونیٹلی پہلے تو 40 سال کے بعد بلڈ پریشر ہوتا تھا. آج کل ہمارا لائف سٹائل ایسا ہو گیا، نمک بے تاشا کھا رہے ہیں، اسٹریس ہے، ایکسرسائز نہیں کرتے، واک نہیں کرتے، موٹاپا ہے، تو ہمیں ینگ ایج میں بلڈ پریشر آنا شروع ہو جاتا ہے. پہلے تو آپ اپنے ٹیسٹ کرائیں کہ اس بلڈ پریشر کی وجہ کوئی گردے تو نہیں ہے، اس بلڈ پریشر کی وجہ کوآکٹیشن آف ایارٹا تو نہیں ہے، اس بلڈ پریشر کی وجہ کوئی دل کا ویل تو نہیں آپ کا لیک کر رہا. تو پہلے تو یہ آپ کا ہونا چاہیے. نمبر 2، آپ کو لائف سٹائل چینج کرنا پڑے گا، واک کرنی پڑے گی، دوڑنا نہیں ہے، واک. ویٹ کم کرنا پڑے گا، نمک اپنا بالکل بند کرنا پڑے گا. اور جو آپ کی دھڑکن تیز ہوتی ہے وہ بھی آپ کو دیکھ کے کی جائے گی. جو آپ دوائیاں کھا رہے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہیں، اس سے دل کی دھڑکن بھی ٹھیک ہو جاتی ہے اور اس سے آپ کی جو بلڈ پریشر وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. تو آپ نے اپنے آپ کو اسٹریس ٹینشن میں نہیں ڈالنا، ریلیکس لائف گزاریں، واک کریں. واک کرنے سے ریلیکسیشن ہوتی ہے. تھوڑی سی آپ مذہب کی طرف دھیان دیں تو پھر اور ٹینشن آپ کی کم ہو جاتی ہے. تو یہ ایسی کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ آئیں ریگولرلی ہمارے پاس آئیں، چیک کر کے سارا دیکھ لیں گے، سب بتا دیں گے. پرہیزیں آپ کی ساری زندگی کی چلیں گی. بازار کا کھانا، خاص کر کے جو فروزن فوڈ ہوتا ہے، خاص کر کے جو بازار کا، اس میں بے تحاشا نمک ہوتا ہے. اس نمک کو آپ بچیں اس سے. اور یہ جو آج کل مصیبت یہ ہے کہ ہمارے ملک میں کنٹرول ہے نہیں ہے کسی چیز کا. تو یہ کرسپ ملتے ہیں جن میں بے تحاشا نمک ڈلا ہوتا ہے اور وہ لوگ کھاتے ہیں. اس طرح بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ٹماٹر پہ، فروٹ پہ، انڈے پہ دبا کے نمک ڈال کے ڈالتے ہیں اور کھاتے ہیں. یہ غلط چیزیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. عبدالغنی فرام سندھ. مجھے پیدائشی دل میں سوراخ ہے، عمر میری 22 سال ہے اور انلیٹ وی ایس ٹی ہے. تو آپریشن کے علاوہ بھی کوئی طریقہ کار ہے. تو غنی صاحب آپ ہمارے پاس آئیں، ہمارے پیڈیاٹرک کارڈیالوجسٹ ایک کو کریں گے. یہ انلیٹ وی ایس ٹی ہے 18 ملی میٹر. آپ کو نارملی 25 سال کی عمر میں جو سوراخ بند نہ ہو وہ بند نہیں ہوتا آٹومیٹکلی. اس میں ہمارے پیڈیاٹرک کارڈیالوجسٹ دیکھیں گے کہ ایک ڈیوائس سے ہم اس کو بند کر سکتے ہیں کہ نہیں. ہے ہمارے پاس ٹیکنالوجی کہ ہم بغیر آپریشن کس کو بند کر سکتے ہیں. لیکن اگر ڈیوائس سے بند نہیں ہوتا تو پھر ہمیں سرجیکلی بند کرنا پڑتا ہے. کوئی کسی قسم میں رسک نہیں ہے. یہ آپ آرام سے آپ کا کسی جگہ بھی کراچی، لاہور، پنڈی کہیں بھی ہو سکتا ہے. تو آپ ایک دفعہ اگر آپ ایکو کروا لیں، ہم یہ دیکھ لیں کہ یہ ڈیوائس سے بند ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا تو اس کا آپریشن. اور پھر آپریشن میں ہم دیکھیں گے کیا اس کی ضرورت ہے یا یہ چھوڑ دیں اس کو ایسے. نصیب فرام راول پنڈی. 30 سال ہے، مجھے شوگر کا مریض ہوں. آپ کو چیک کرایا تھا، آپ نے مجھے گلوکوفیج لوپرین دی تھی. شوگر چیک کرایا تو ڈاکٹر صاحب نے لوپرین بند کر دی. لوپرین لوں کہ نہ لوں. بات یہ جتنے بھی شوگر کے مریض ہوتے ہیں، آپ کو بڑی کم عمر میں شوگر لگ گئی ہے. جتنے بھی شوگر مریض ہوتے ہیں، ایک تو ہم ان کی شوگر گولیوں سے ٹھیک کرتے ہیں اور اس کی ڈرگ آف چوائس گلوکوفیج ہے. اس کی سائڈ افیکٹ کوئی نہیں. گلوکوفیج آپ کی بھوک بھی کم کرتی ہے، موٹاپا ہو تو وزن بھی آپ کا کم ہوتا ہے. تو لوپرین ہم شوگر مریضوں کو دیتے ہیں اور ایک اور گولی دیتے ہیں اسٹیٹنس کی، کولیسٹرول کی، تاکہ آپ کو دل کی جو پرابلم ہونی ہے، کسی بندے کو 8-10 سال شوگر ہو، دل کی پرابلم آ جاتی ہے، ان سے آپ کو بچاتی ہے. تو لوپرین ایک پروفلیکٹک ہے. آپ اگر لینا چاہیں تو اس کا نقصان کوئی نہیں ہے. 30 سال کی عمر میں لینا چاہیں تو نقصان کوئی نہیں ہے، لے لیں تو زیادہ بہتر ہے. اگلے صاحب ہیں جی زہیب حسن. آئی ہیو اے وی آر ان 2018 میں ان کی ایارٹک ویل سرجری ہوئی ہے. اور اس میں آپ نے لکھا ہے جی کہ آپ کو جب بھی ونٹر کا سیزن آتا ہے تو مجھے بریتھ لیسنس ہوتا ہوں. وارفین تو آپ کو لیتے ہیں اور ساری زندگی لینی پڑے گی. آپ ایکو ٹیسٹ کرائیں گے دل کا پمپ آپ کا کیسا ہے.
اور سردیوں میں جو آپ کو جو سانس پھولتا ہے یہ عموماً سردیوں کی الرجی ہوتی ہے، کولڈ کی الرجی ہوتی ہے، کوئی کسی چیز سے الرجی ہو سکتی ہے، آپ فلو ہو سکتا ہے، تو جس کی وجہ سے آپ کو یہ تھوڑا سا سانس پھولتا ہے. بہرحال اگر آپ میرے پاس آئیں گے تو میں آپ کا ایکو کراؤں گا. اگر آپ کا ایکو ٹھیک ہے تو آپ کو کسی قسم کی فکر نہیں ہے. وارفرین آپ نے ساری زندگی لینی ہے. آپ نے اپنا INR رکھنا ہے 2.5 سے 3. اور جو آپ کا جو بریتھ لیسنس ہے یہ ہم اس کے لیے آپ کا لنگ فنگشن ٹیسٹ کروا لیں گے اور بھی بتا دیں گے کہ یہ مجھے لنگس کا پرابلم لگتی ہے، دل کی پرابلم لگتی ہے، لیکن ایک دفعہ ایکو کروا لیں. بہت بہت شکریہ.